الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین روزہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سامعین کرام، چاند کی سالانہ گردش پھر ایک بار اپنا دورہ تمام کر چکی اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ختم ہو کر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا واقعہ پیش آیا تو محرم کی 10ویں تاریخ میں نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ گویا اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا ہے اور پہلا مہینہ بھی قربانی والا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پچھلا مہینہ ہم سے قربانی طلب کرتا ہے تو اگلا مہینہ ہم کو طلب کرتا ہے۔ غرض دونوں مہینے فضیلت، عظمت اور حرمت والے ہیں، لیکن محرم کی حرمت تو اس کے نام ہی سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ محرم کے لغوی معنی معظم اور محترم کے ہیں۔ قرآن کریم میں بیت اللہ شریف کی طرف منسوب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا میں یہ الفاظ ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جیسے کعبۃ اللہ فضیلت اور حرمت والا ہے جس کی وجہ سے اسے محرم کہا گیا، ایسے ہی محرم بھی حرمت اور فضیلت والا ہے جس کی وجہ سے اسے بھی محرم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ حقیقت ہے کہ مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، اس دن سے جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے خصوصاً حرمت والے ہیں، یعنی محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ دوستو، پھر ان میں سب سے زیادہ حرمت اور فضیلت محرم الحرام کو حاصل ہے، اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ فرمایا۔ حالانکہ مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن یہ مہینہ بہت محترم اور مبارک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے شہر اللہ فرمایا۔ جیسے مساجد تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے گھر ہیں، مگر مسجد حرام کو بیت اللہ اس کی عظمت و حرمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹنیاں تو ساری اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ اس کی عظمت و حرمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام تو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے محمد الرسول اللہ فرمایا گیا۔ اسی طرح مہینے تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، مگر محرم الحرام کو اس کی حرمت اور فضیلت کی وجہ سے شہر اللہ فرمایا۔ محرم کی حرمت کے لیے یہی کافی ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ ایسا محترم مہینہ ہے کہ نفلی روزوں میں رمضان کے بعد اسی ماہ میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان فرمایا،
یعنی جیسے فرائض کے بعد نوافل میں قیام اللیل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسی طرح فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں محرم کے روزے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک حدیث میں ہے من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی ایام محرم میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا دوسرے مہینوں کے 30 دن روزہ رکھنے کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ بہرحال ان روایات سے محرم الحرام کی حرمت، عظمت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔ دوستو، پھر یہ مہینہ عظیم الشان تاریخی واقعات کا حامل بھی ہے۔ اس میں اہم امور اور محتم بالشان واقعات رونما ہوئے۔ من جملہ ان میں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ طیبہ کا واقعہ بھی اسی محترم مہینے کی یادگار ہے، جس کا بنیادی مقصد اللہ جل جلالہ کے پیغام اور احکام کی حفاظت اور دعوت تھا، اور جو باطل پر حق کی کامیابی کا سب سے بڑا پیش خیمہ تھا، جس کے بعد اسلام اور اہل اسلام کو صحیح طور پر عقیدہ اور عمل کی پوری آزادی ملی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال محرم الحرام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی ہجرت مدینہ کی نیت فرمائی، پھر کچھ دنوں کے بعد یعنی 26 صفر کو روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے 4 یا 5ویں سال سن ہجری 17 میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلامی سال کے پہلے مہینے ہی میں ہجرت کی نیت کر چکے تھے، لہٰذا سن ہجری کی ابتدا بھی اسی مہینے سے کی جائے۔ اس طرح سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی، جو ایک یادگار ہی نہیں بلکہ اسلامی تشخص اور امتیاز اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ افسوس ہے آج اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حالات اور زمانے کے لحاظ سے شمسی یعنی انگریزی تاریخوں کو جاننا اور انہیں استعمال میں لانا بھی ضروری ہے، مگر شمسی تاریخوں کے ساتھ قمری تاریخوں کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو کیا نقصان ہے؟ کاش محرم الحرام سے ہمارے فکر و خیال میں تبدیلی آئے اور ہم اسلامی تاریخ کے جاننے اور استعمال کرنے کا شعور اور جذبہ پیدا کریں کہ یہ بھی محرم کا پیغام ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی عظیم یادگاروں میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے، جو یکم محرم الحرام کو پیش آیا۔ بدقسمتی سے بعض ذہنوں نے محرم الحرام کو شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گلشن اسلام کو جن شہداء نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا ہے، ان میں امام العادلین، ناصر دین مبین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سر فہرست ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ آسمان عدالت و شجاعت پر آفتاب بن کر چمکے اور اسلام کو مہتاب عالم تاب بنا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ شہادت کی آرزو رہا کرتی تھی، دعا میں فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ الہ العالمین، میں تیرے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ دعا دل سے مانگی تھی، اس لیے بارگاہ الہی میں منظور ہو گئی، جس کا ظہور اس طرح ہوا کہ ابو لولو فیروز نامی ایک ایرانی مجوسی یعنی پارسی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور چکیاں بنانے کا ماہر تھا، وہ ہر وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی خبروں سے دلی حسد کی وجہ سے اندر ہی اندر کرتا رہتا تھا۔ خصوصاً ایرانی فتوحات کی خبر سے تو اس کا دل جل کر خاک ہو گیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف اس کے دل میں جوش انتقام بڑھ گیا۔ وہ اسی فکر و انتظار میں رہتا تھا کہ اپنے ہم مذہب، ہم مسلک اور ہم وطنوں کا کسی نہ کسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ حسب معمول مسجد نبوی میں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فجر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ مجوسی غلام بھی نمازی کی شکل اختیار کر کے پہلی صف میں آپ رضی اللہ عنہ کے برابر آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فاروق اعظم نے جو ہی نماز فجر شروع فرمائی، اس کمینے نے پیچھے سے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے پہ در پہ وار کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا، اور زخموں سے چور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گرتے وقت
فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑ کر مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور اشارے سے نماز مکمل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کمبخت نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی زخمی کر دیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا تو وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیا۔ اپنے سینے میں اپنا خنجر! دیکھا آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دشمن کی پرانی نشانی، اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز ختم کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ کے گرد محراب کے قریب جمع ہو گئے۔ ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ علاج کے لیے مدینے کے مشہور طبیب کو بلایا گیا، لیکن اس کی پلائی ہوئی دوا زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ میری آرزوئے شہادت پوری ہوگی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے دوا کی ضرورت نہیں، کہ دوا کا وقت ختم ہوا اور دعا کا وقت شروع ہوا، لہذا مجھ کو میرے مولا کے سپرد کرو اور یہ بتاؤ کہ میرا قاتل کون ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا مجوسی غلام ہے۔ تو سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ پھر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو، شاید اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ نیز فرمایا کہ ام المؤمنین والمؤمنات عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا کر میرا سلام عرض کر کے درخواست کرنا کہ عمر پہلوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کے لیے وہ جگہ چاہتا ہے جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہے۔ جب بیٹے نے اپنی روحانی ماں سے درخواست رکھی تو منظور کر لی گئی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کو میں انکار نہیں کر سکتی۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے پہلوے مصطفیٰ میں دفن ہونے کی اجازت دے کر شہید منبر و محراب سیدنا عمر بن خطاب کو ہمیشہ کے لیے جنت میں سلا دیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ زخمی ہونے کے 3 دن کے بعد یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کتنے خوش نصیب تھے کہ زندگی میں تو ہر وقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہی، شہادت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی گوارا نہ ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مقدر کا کیا کہنا، سچ ہے کہ کملی والے سے جو قریب ہوتا ہے، کملی والے سے جو قریب ہوتا ہے وہ خدا سے قریب ہوتا ہے۔ عشق نبی میں جان دینے والا بولو، عشق نبی میں جان دینے والا بولو، کتنا خوش نصیب ہوتا ہے ان کی چوکھٹ کا مانگنے والا، ان کی چوکھٹ کا مانگنے والا۔ کون کہتا غریب ہوتا ہے، کون کہتا ہے غریب ہوتا ہے۔ صاحبو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ محرم الحرام کی آمد پر ہم اس کی عظمت اور فضیلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اللہ جل شانہ کی عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں، اور اس میں رونما ہونے والے عظیم الشان واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ خصوصاً اس میں ہر قسم کے محرمات اور منکرات، خرافات اور رسومات، بدعات اور معاصی سے مکمل اجتناب کریں، تاکہ اس کا اثر پورا سال بلکہ زندگی بھر باقی رہے۔ غفلت میں ہرگز نہ گزاریں۔ یاد رکھو، جس طرح دین کی حفاظت اور دعوت کے لیے بوقت ضرورت اپنا پیارا ملک چھوڑنا ضروری ہے، جسے ہجرت کہتے ہیں، اور وہ محرم کے ایک یادگار بھی ہے۔ یاد رکھو، جس طرح دین کی حفاظت اور دعوت کے لیے بوقت ضرورت اپنا پیارا ملک چھوڑنا ضروری ہے، جسے ہجرت کہتے ہیں، اور وہ محرم کی ایک یادگار بھی ہے، اسی طرح دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت معاصی سے اور گناہوں سے اجتناب کرنا بھی نہایت ضروری ہے،
کہ مہاجر صرف وہی نہیں جو دین کی حفاظت اور اشاعت کے خاطر بوقت ضرورت اپنا ملک چھوڑے، بلکہ مہاجر وہ بھی ہے جو ہر وقت اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ حدیث میں یہی بات بیان کی گئی، فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ لیکن افسوس، صد افسوس، گناہوں کو چھوڑنے کے بجائے ہم گناہوں کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ سال کے ختم پر پورے سال کا جائزہ اور حساب کرتے ہیں کہ ہم نے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے سال بھر میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور اب آئندہ کیا کرنا ہے، اس کا عملی شرعی پروگرام اور نظام بناتے ہیں۔ پچھلی زندگی کی غفلتوں اور گناہوں پر توبہ اور آئندہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف توجہ اور کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ ہدایت ہے جو ہمیں نئے اسلامی سال سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی معاصی سے اور تمام گناہوں سے ہر وقت ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔